دیکھیے بھائی، یہ جتنی لمبی چوڑی تحریر آئی ہے، اس میں جتنی بھی سچائی ہے یا جو بھی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ادارہ بذات خود ایک فرقہ ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح اگر آپ بریلویوں کے سامنے قرآن و حدیث کی بات کریں ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے، دیوبندیوں کے سامنے کریں ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے، اہل حدیثوں کے سامنے کریں ان کے اوپر نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اس ادارے کے سامنے اگر آپ قرآن اور حدیث کی بات کریں، ایمان اور عقیدے کی بات کریں، جنت اور جہنم کی بات کریں، تو سب کچھ سمجھنے کے باوجود کہیں گے ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن یہ فوج ہے۔ بھائی کون سی فوج ہے یہ؟ کیا نام ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی زیادہ آگے ہے، کوئی مقدس گائے ہے، عمران خان نے جس طرح کا مقدس گائے ہے، یہ قوانین سے اوپر ہیں۔ جب دنیاوی قوانین سے یہ اوپر نہیں ہیں تو اللہ کے قانون سے کیسے اوپر ہو سکتے ہیں؟ کیا فرشتے فوجیوں سے ڈرتے ہیں؟ کتنے فوجی ہیں جتنے یعنی دوسری یہ قوموں کے بھی ہیں، امریکن فوجی، اسرائیلی فوجی، جرمن فوجی، جاپانی فوجی، کیا یہ سارے نہیں مرے ہیں؟ رشین، چائنیز، جو مرتا جا رہا کہاں جا رہا ہے، جو مرتا جا رہا کہاں جا رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، یہ چیز ہے جو میں نے آج سے 37 سال پہلے فوج کے اندر یہ بات جب پیش کی تھی، انہوں نے بالکل ایک پل بھی نہیں لگایا، اپنے اندر سے نکال باہر کیا، بھول گئے اس بات کو کہ اوپر کائنات کا مالک دیکھ رہا ہے۔ تو وہ اب اس نے انتقام لیا ہے کہ آپ کے اندر وہ عزت اور احترام باقی نہیں چھوڑا ہے، اور پوری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے یہ اور بات کہ بس اپنوں ہی کے اوپر یہ سب کچھ شعر ہے، سویلینز کے اوپر، اور خاص کر جب کہ وہ سامنے نہتے ہوں۔ باقی جہاں لڑنا چاہیے تھا، گبرو جوان کمانڈو جنرل مشرف نے کہہ دیا تھا کہ میں امریکہ سے نہیں لڑ سکتا ہوں، اسی بات کے اوپر میں تو کہتا ہوں اس کو لٹکا دیا جاتا۔ کیوں نہیں تم لڑ سکتے؟ تمہیں اتنے عرصہ تمہیں ٹریننگ دی گئی ہے، تم کمانڈو بنایا گیا، کس لیے بنایا گیا؟ یعنی یہ اور بات، لڑو، لڑنے کے بعد تم ہار جاؤ وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، لیکن یہ کہ میں لڑ ہی نہیں سکتا ہوں، یہ بہت بڑی نامردی ہوتی ہے، بہت بڑی بزدلی ہوتی ہے۔ کبھی مومن سپاہی ایسی بات نہیں کر سکتا ہے، مومن جرنیل ایسی بات نہیں کر سکتا ہے۔ وہ تو تعداد میں کمی کے باوجود بس صرف لیکچر یہ لوگ دیتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر وہ ایمان نہیں ہے، ایمان کی روح نہیں ہے۔ طارق بن زیاد نے وہاں تعداد تھوڑی ہونے کے باوجود اپنی کشتیاں جلا دی تھی، انہوں نے کہا واپس نہیں جانا ہے، یا مریں گے یا قبضہ کریں گے اور جیتیں گے۔ اور مومن جو اصلی مومن ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر کی جو آرزو ہوتی ہے وہ قبضہ کرنے یا جیتنے سے زیادہ شہادت کی ہوتی ہے۔ تو ایسے مجاہد، کسی موقع کے اوپر خالد بن ولید نے کہا تھا اپنے مخالفین کو کہ جس طرح تمہارے سپاہی یہ شرابوں سے پیار کرتے ہیں نا، میرے سپاہی اس طرح شہادت سے پیار کرتے ہیں، لڑنے کے لیے میں ایسی فوج لایا ہوں۔ تو جب تک ایسی فوج تیار نہیں ہوگی میرے بھائیوں، کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ باقی اگر وہ چیز نہیں ہے تو یہی معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ یہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے، جو اوپر آتے ہیں جرنیل آتے ہیں ان کے دماغ کے اندر جو ٹریننگ دیجیے، بنیادی ٹریننگ ہی وہی شیطانی انداز ہے، انگریزوں کا چھوڑا ہوا طریقہ ہے۔ میں تو 4 سال وہاں ٹریننگ کاٹ کے مجھے پتہ ہے وہ کس طریقے سے وہ معاملات ہیں، کس طریقے سے یعنی دماغوں کے اندر اپنے سینئر کا خوف بت بٹھا دیا جاتا ہے، وہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ بس جو مرضی سینئر کا یس سر، یس سر، جی سر، جی سر، یس سر، اوکے سر، بس یہ منہ سے نکلتا ہے۔ تو کیسے خیر آئے گی؟ کبھی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ مومن کبھی ایسے نہیں ہوتے ہیں، اسلامی فوج کبھی ایسی نہیں ہوتی ہے۔ مومن سپاہی جو ہوتے ہیں وہ پوری طرح شعور کے ساتھ وہ باتوں کو سنتے ہیں، کوئی ایسی بات جو ان کے مالک اور خالق کے خلاف کہی جائے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے ہیں، کبھی بغاوت نہیں کرتے ہیں اپنے سسٹم سے۔ قتیبہ بن مسلم نے وہاں یہ چائنا میں جا کے حالانکہ کتنی فوج لے کے گئے تھے اور چائنا کا بادشاہ ہل گیا تھا، سرنڈر ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن جب امیر المومنین کا ایک حکم نہیں مانا تو ان کے اپنے سپاہیوں نے پکڑ لیا قتیبہ بن مسلم کو کہ تو اگر امیر المومنین کی بات نہیں مانے گی تو ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ تو یہ ہوا ہے۔ ایک امیر المومنین عمر بن خطاب کا حکم آتا تھا، خالد بن ولید جیسے جرنیل کو سٹیپ ڈاؤن کر دیا جاتا تھا اور ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی آگے سے اعتراض کر سکیں، اور وہ بھی آگے سے ایسے تھے، انہوں نے کہا ہم عمر کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم رب عمر کے لیے لڑ رہے ہیں، اسی طرح لڑتے رہیں گے۔ یہ تھے مجاہد وہ لوگ۔ یہ ایمان خالص کی دعوت جب تک دوبارہ نہیں اٹھے گی اللہ کے بندوں، کبھی خیر نہیں آ سکتی ہے، کبھی ایمان کے اندر وہ پختگی، وہ سوچ نہیں آ سکتی ہے۔ بڑے لیول پر کوئی کسی جرنیل کا خون نہیں کھول سکتا ہے اللہ کی نافرمانی کے اوپر،
ہاں ان کی اپنے ادارے کی یا کوئی اس طرح کی معاملہ کیا جائے تو خون کھولے گا، سب کچھ کرے گا. ملک کے خلاف بولو گے تو خون کھولے گا، فوج کے خلاف بولو گے تو خون کھولے گا. کاش کوئی ایسا بھی ہو کہ اللہ کی بات کے اوپر اس کا خون کھولے. ایسے لوگ اللہ کو پیارے ہیں، یہ اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں. یہ جب مریں گے تو جنت میں جائیں گے، باقی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. چاہے بیت اللہ کی حفاظت میں تمہاری جان جائے، چاہے تم بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھے ہو، چاہے اندر نمازیں پڑھی ہو، اس سے نہیں فیصلے ہونے. فیصلے ایمان عقیدے سے ہونے. ابو جہل نے بھی بیت اللہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوگا، سردار تھا، کیا اس وجہ سے وہ بچ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.